السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ایک پروشا جی نے بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا میسج اپنی ویڈیو میں کنوے کیا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ میسج وہ اپنی طرف سے تو مطلب گھما پھرا کے کوشش کر رہی تھی کہ بھئی یہ تمام رشتوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں یہ ینگ بچیوں کو یہ میں میسج دے رہی ہوں، اور اس طرح کا کچھ انہوں نے ایک عجیب سی کنٹروورسی سی جو ہے نا وہ پھر سے ایک بنا دی ہے۔ تو اس کو میں نے دونوں میں نے نظریے جو ہے نا اس پہ میں نے رکھ کے سوچا ہے کہ بھئی اگر اس کو پازیٹیو لے کے بات کریں تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اور اگر ہم اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بڑا نقصان دہ چیز ہے، بہت نقصان دہ میسج ہے، بڑا گھر خراب کرنے والا، گھر توڑوانے والا، رشتے برباد کرنے والا میسج کنوے کیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے تو وہ بڑی سمجھدار بن رہی تھی، لیکن انہوں نے نہایت ہی بے وقوفانہ حرکت کی ہے۔ اگر اس میں پازیٹیو چیز دیکھوں تو مجھے صرف اتنا ہی جو ہے نا وہ اچھی بات لگی کہ چلے ٹھیک ہے، آپ میں اتنی ہمت اتنی کرج ہونی چاہیے کہ اگر کوئی رشتہ آپ کو اس قدر یوز کر رہا ہے بقول پلوشا جی کے کہ وہ آپ کو ڈور میٹ ہی بنا دے، تو آپ کو اس رشتے سے نکل جانا چاہیے، اس کو ٹاٹا بائی بائی کر دینی چاہیے۔ آسان الفاظ میں بتاؤں گی، انہوں نے تو گھما پھرا کے بات کی ہے، لیکن میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی بات مجھے ٹھیک لگی کہ کوئی رشتہ اگر آپ کو اتنا تنگ کر رہا ہے، اتنا آپ کو ازمار ہے، اور آپ برداشت کرے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ برداشت کی لمٹ اب ختم ہو چکی ہے، آپ ایک طویل مدت تک اس رشتے کو نبھانے کے لیے ڈور میٹ کی طرح ذلیل ہوتے رہتے ہو ہیں، جس پہ لوگ آ کے پاؤں صاف کرتے ہیں بقول پلوشا جی کے، تو آپ کو پھر ایک مطلب اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک ہی ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اتنا بھی خود کو نیچے نہیں گرانا چاہیے کہ کوئی آپ کو اتنی تذلیل کرے کہ آپ مطلب کہ اس قدر آپ کو وہ یوز کرے بقول ان کے ڈور میٹ کی طرح، صحیح ہے؟ تو بالکل ٹاٹا بائی بائی کر دینا چاہیے، لیکن ہر رشتے کو آپ ٹاٹا بائی بائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو گھما پھرا کے بات کر دی کہ بھئی کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، بہن کا بھی ہو سکتا ہے، دوست کا بھی ہو سکتا ہے، شوہر کا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ شوہر کا ہو۔ لیکن یہاں پہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہر رشتہ جو ہے آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک رشتہ ہے جس کو آپ ہمیشہ کے لیے ٹاٹا بائی بائی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے شوہر کا رشتہ۔ تو پھر بات آپ نے گھما پھرا کے کی، لیکن بات ایک ہی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ یہی نکلتا ہے کہ آپ نے نوجوان لڑکیوں کو یہ بتایا کہ بھئی اگر آپ کے شوہر، آپ کے سسرال والے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو آپ اس رشتے کو ٹاٹا بائی بائی کر دیں، کیونکہ باقی رشتے جتنے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بنائے ہیں وہ آپ وقتی طور پہ ان کو توڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ بہن بہن ہی رہے گی، بھائی بھائی رہے گا، ماں باپ ہی رہیں گے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے ماں باپ نہیں ہے یا میرے ماں باپ کوئی اور ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بات دراصل یہ ہے جو میں نے اس میں چیزیں فیل کی، مطلب کہ ایک قسم کا نوجوان نسل کو باغی بنانے کی جو ہے نا وہ ایک میسج کنوے کیا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہو نا جو ناقابل برداشت ہو، تو اس میں ایک حد تک انسان کو قربانی دینی چاہیے، اس کے بعد واقعی اس سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ اگر آپ کی جان کے اوپر بن آئے، آپ کی زندگی کا مسئلہ بن جائے، اور ایک کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اور آپ کو ایسا لگے کہ اس کی وجہ سے میں اپنی زندگی ختم کر دوں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اس رشتے سے پیچھا چھڑا لیں۔ لیکن اگر آپ سٹارٹ میں ہی مثال کے طور پہ اگر آپ کی شادی نہیں ہے، اور آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے، زیادتی برداشت کیے بغیر تو رشتے چلتے بھی نہیں ہیں، تو آپ شروع میں ہی اس زیادتی کو برداشت نہ کریں اور اپنا ایک رشتہ جو ہے وہ توڑ لیں، تو یہ بھی میرے خیال میں نامناسب ہے۔ اور دنیا میں رہ کر تو ہم نے تقریباً ہر رشتہ ہی ہمیں ہرٹ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو ہی جاتا ہے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، شوہر سے، سسرال والوں سے، جو ہمیں ہرٹ کرتا ہو، کیونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں نا، فرشتے تو نہیں بستے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی زیادتی ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم سے کوئی نا انصافی نہ کرے، تو پھر تو ہمیں جو فرشتہ صرف لوگ ہیں وہ ڈھونڈنے چاہیے جو فرشتوں کے مانند ہیں، بالکل معصوم ہو، جو غلطی اور خطا جن سے سرزد ہی نہ ہوتی ہو، تو یہ تو ناممکن ہوا نا، یعنی کہ ہم معصوم الخطا سے دوستی کریں، یہ تو ہم تو انسان ہیں، دنیا میں تو انسان ہیں، انسانوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر یہاں پہ غلطیوں کرنے والوں سے تو ہم یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ ہمیں کبھی ہرٹ نہیں کریں گے۔ اور میرے خیال میں رشتے چلتے ہی برداشت پر ہیں، اگر آپ برداشت نہیں ہوگی تو رشتہ ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ ہر بندہ آپ کے مزاج کے مطابق کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داری جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، یعنی کہ جو آپ کے خون کے رشتے ہیں نا، اس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ فلاں میرا والد ہے، فلاں میری والدہ ہے، وہ فلاں میرا بھائی ہے یا بہن ہے، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں وہ سارے انسان ہیں، تو ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی کیا وہ آپ کے مزاج کے خلاف نہیں بات ہوگی کبھی بھی؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ برداشت کا مظاہرہ کریں گے نا، کہ یا پھر اپنے بہن بھائیوں سے آپ ناتا رشتہ توڑ لیں گے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا۔
آپ جتنا برداشت کر سکتے ہیں کریں گے. رشتے نبھانے والے کو اللہ تعالیٰ بھی رشتہ جو توڑتا ہے نا اس کو کمزور فرماتا ہے، اور جو رشتہ نبھانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میرے خیال میں تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے رشتوں کے کہ بھی آپ اس میں سے نکل جائیں گے، ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. ہاں، ایک ہی واحد رشتہ ہے دنیا میں، اور میرے خیال میں اسی کی طرف اشارہ تھا، لیکن جان بوجھ کر بات کو گھما پھرا کے کیا گیا. اور نیچے کامنٹس میں بھی دیکھ لیں، ہر ایک نے ان کی بات کا ایک ہی مقصد نکالا ہے کہ بھائی ہمارے سسرال والے یہ ہمارے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ ہے شوہر کا. تو اب کئی بار آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اتنی کی، اس کو اتنا اسٹرانگ بنایا، اس کو تعلیم دلوائی، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا سسرال یا اس کا شوہر اس کو بہت زیادہ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ اس طرح تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، اور آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ اگر سٹینڈ لیتی ہے تو اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ شوہر کے علاوہ کسی اور رشتے کی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو پھر اس کو یقیناً سٹینڈ لینا چاہیے. اور ہر ماں باپ کو اپنے بچے کی، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، اس کی پرورش بالکل اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے اور اسی طرح کے رشتے اس کے گلے کا پھندا بن جائے، تو اس گلے کے پھندے کو وہ بجائے اس کے کہ گلے میں ڈالی رکھے اور وہ بیچاری دم گھٹ کے مر جائے یا بیچارہ دم گھٹ کے مر جائے، اس گلے کے پھندے کو نکال دے. اور اس میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا خود کا سٹینڈ لے اور اپنے لیے اپنی زندگی بچائے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ بھی ہم تو اپنی بچیوں کو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ بچیوں نے نبھانا ہے. خود پلوشا نے اپنی بیٹی کو کیا بولا تھا کہ بھی برداشت کرنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی پلوشا کی اس میسج کی کہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے بہنوں کے لیے بھی قربانی دی، تو کیا آپ نے بہنوں کو رشتہ بہنیں اگر آپ کو تنگ کر رہی ہیں، جو آپ اتنی ہرٹ ہیں، تو آپ نے بہنوں سے رشتہ توڑ دیا؟ نہیں نا. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ماں باپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو کیا آپ ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہیں؟ چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں نا. پھر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ بات اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہیں، تو کیا آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا؟ نہیں نا. حالانکہ آپ تو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، آپ تو ایک کمانے والی خاتون ہیں، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ تو کسی کو بھی چھوڑ سکتی ہیں، اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں کیا. پھر اگر آپ نے شوہر کی بات کی، تو کیا آپ نے اپنے شوہر کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا نا، نہ چھوڑیں گی. پھر آپ نے یہ میسج کیوں دیا؟ اپنی بیٹی کو آپ یہ کہتی ہیں برداشت کرو، اور دوسروں کی بیٹیوں کو آپ کہتی ہیں کہ برداشت نہیں کرنا. برداشت نہیں کرنا، میرے خیال میں برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اپنے بچوں کو اس قابل پہلے بنائیں کہ وہ اگر برداشت نہیں کرتے تو وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اگر ایک 4 بچوں کی ماں بیچاری، اس کا شوہر اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کا سسرال اس پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے اس ظلم سے جان چھڑانی ہے، اور آگے اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ 4 بچے چھوڑ کے یا لے کے کدھر جائے گی؟ آپ بتائیں مجھے. اس کو یہ نہیں، اس کو اتنی امید نہیں ہے کہ میں میکے چلی جاؤں گی تو میرے 4 بچوں کو یا مجھے کوئی سہارا مل جائے گا، یا میرا بہن بھائی کوئی مجھے سہارا دے لے گا. تو پھر وہ کدھر جائے گی؟ آپ بتائیں. آپ نے اس پہ تو بات ہی نہیں کی، آپ نے تو صرف کہہ دیا کہ رشتے کو اتنی آسانی سے انسان توڑ سکتا ہے. اپنا بسا بسایا گھر، اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو عزت مل رہی ہے، ان کے خرچے اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو باپ کا پیار مل رہا ہے، دادا دادی کا پیار مل رہا ہے، ہاں آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا، تو پھر کیا آپ کو صرف اپنے لیے سٹینڈ لے لینا چاہیے اور اپنے بچوں کی نہیں سوچنی چاہیے؟ اپنا گھر برباد کر لیں، بھائی نکل جائیں، ٹھیک ہے بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا میرے خیال میں. لیکن آپ نے تو بھائی آ کے آسانی سے کہہ دیا. تو میں یہاں پہ کہتی ہوں آپ نے کیا برداشت کیا ہے؟ سسرال میں تو آپ ایک دن نہیں رہی، بقول آپ کا شوہر آپ کے کوڑے بھی اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، آپ کے ساتھ بڑا اچھا ہے، بڑا وہ ریچ آدمی تھا، آپ کی ہر اس نے خواہش پوری کی، آپ کے لیے مہنگے مہنگے وہ گفٹس لے کے آتا تھا، شادی سے پہلے ہی اس نے 2 گھر خرید کے رکھے ہوئے تھے. تو آپ دوسری طرف آپ کی بہنیں ہیں جن کا 2400 گھنٹے آپ گن گاتی ہیں، میری بہنیں بڑی اچھی ہیں، میرا ابو جی بڑے اچھے ہیں، میری امی بڑی اچھی ہوتی تھی. تو جب آپ نے کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، تو آپ کس تجربے کی بنا پر لوگوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ رشتوں سے، اس طرح کے رشتوں سے جان چھڑا لینی چاہیے؟ اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو آپ کی بیٹی یا بیٹے نے ہرٹ کیا ہے تو آپ اس لیے کہہ رہی ہیں، تو پھر آپ ان سے دور ہو جائیں، جان چھڑا لیں. نہیں چھڑائیں گی نا، نہیں دور ہوں گی نا. آپ تو اپنی بیٹی کے گن گاتی ہیں، آپ تو اپنی بیٹی کے ٹائٹل لگا لگا کے لاکھوں میں ویوز لیتی ہیں. تو پھر آپ لوگوں کو کیوں اکسا رہی ہیں، لوگوں کو کیوں ورگلا رہی ہیں، لوگوں کو کیوں غلط میسج دے رہی ہیں کہ بھئی ایسے رشتوں سے جان چھوڑ؟ کیونکہ آپ کا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے نا. بقول آپ کی تو بڑی لگژری لائف گزری ہے. آپ نے تو جو مشکل ٹائم دیکھا وہ شادی سے پہلے دیکھا اپنے ماں باپ کے گھر میں، لیکن ماں باپ تو آپ سے بہت پیار کرتے تھے. آپ کو وہ برے دن بھی اچھے لگتے ہیں، آپ کو وہ آلو مٹر گوبھی کدو بینگن پالک گونگلو گوشت سب کچھ آپ کو یاد آتا ہے. اپنے گھر کی گلیاں نالیاں آپ کو تو وہ بڑا مس کرتی ہیں نا آپ ان کو. تو پھر آپ یہ کس تجربے کی بنا پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی جو رشتہ آپ کو ڈور میٹ بنا لے ہیں تو آپ اس سے جان چھڑوا لیں؟ آپ کا تو میڈم جی کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے نا. پہلے آپ ایکسپیرینس تو شیئر کریں، پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ کس تجربے کی بیس پہ آپ نے یہ بات کی. تو بات مختصر ہے جی،
رشتہ کوئی بھی نہیں ٹوٹتا، خون کا کوئی بھی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، ایک ہی رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا. اور اس میں بھی بیوی یعنی کہ اگر وہ ماں ہے تو وہ پہلے دیکھے گی کہ اس میں اگر میں اذیت برداشت کرتی ہوں نا تو میں کر لوں گی اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے خاندان کی رسپیکٹ کے لیے. اور کسی وہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے جن نے بھی پائی ہے نا مار کے پائی ہے. کوئی جاتے ہی جا کے عیش نہیں کرنے لگ جاتا. یہ تو خود فرماتی ہے میں نے بڑی محنت کی ہے، ہسبینڈ کی کمائی کے باوجود میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، میں بیلی نہیں رہتی تھی، میں یوں کماتی تھی، وہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی. تو بجائے اس کے کہ آپ بچیوں کو ایک پازیٹیو میسج دیں کہ بھائی مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی جان، جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی تو آپ سٹینڈ لیں، اپنے پیاروں کو بتائیں، اپنے عزیزوں کو بتائیں کہ بھئی اب مجھ سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور دوسرا خود کو مضبوط بنائیں کہ کل کو اگر آپ سٹینڈ لیتی ہیں اپنے لیے تو آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. آپ کم از کم اتنی ہوں کہ خود کو سنبھال سکیں. اگر آپ خود کو سنبھال ہی نہیں پائیں گی بعد میں، ٹھیک ہے، اور شوہر کے بعد بھی آپ نے دھکے ہی کھانے ہیں یا کسی بھی رشتے کو توڑ کے بعد میں آپ نے دھکے ہی کھانے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ پھر اس گلے کے پھندے کو نکالنے کا اپنے گلے سے کیا فائدہ؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے پلوشا میڈم سے. ٹھیک ہے. اور جو خود ایکسپیرینس اس نے نہیں کی چیزیں، وہ کس تجربے کی بیس پہ آ کے یہاں پہ بھاشن جھاڑ رہی ہے اور اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے برداشت کریں. یہ مطلب کہ دورہ معیار ہوا، منافقت ہوئی نا. تو یہ تو منافقت تو نہیں چلی. اتنی مضبوط عورت ہے یہ، آج دنیا اس کو جانتی ہے، لیکن یہ کوئی بھی اس طرح کا خود سٹینڈ نہیں لے گی. لیکن باتیں کروا لو، جتنی مرضی باتیں کروا لو. ہر کسی کی سچویشن مختلف ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی اس طرح انفلوئنسرز کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. آپ اپنی سچویشن دیکھیں، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میری لیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، نہ کہ آپ ان فیک یوٹیوبر جو اپنے چند ڈالرز کے لیے آپ کو جھوٹی سچی کہانیاں سناتی ہیں، آپ ان کے کہنے میں آئیں یا ان کی باتوں میں آئیں. تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.